بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نویستی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ون ٹی وی۔ بات کریں گے گزشتہ دو میں نے ویڈیوز کی تھیں نبولا شاپنگ کے حوالے سے۔ اس سے پہلے ہم گزشتہ کئی سالوں سے بات کر رہے ہیں کہ یہ پونزی اسکیم کیا ہوتی ہے۔ پہلے یہ فزیکل اسکیمز ہوا کرتی تھی، فراڈ کیا کرتی تھی۔ اب یہ کووڈ کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ بڑی تیزی سے ای کامرس کے نام پر اور آن لائن فراڈ جو ہے وہ ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور گزشتہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ B4U نے کیسے فراڈ کیا، اس کے ساتھ ساتھ لاسانی نے کیسے فراڈ کیا، آل پاکستان پروجیکٹ نے کیسے فراڈ کیا، 3 جینیس نے فراڈ کیا، اور اس طرح کی لمبی ایک لسٹ ہے۔ اگر SCCP کی آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے تو انلیگل اس طرح کے کئی سینکڑوں جو ہے وہ کمپنیز نظر آتی ہیں۔ کئی لوگ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانیوں کی جیلوں میں موجود ہیں، نیب کے پاس ہیں، FIA کے پاس ہیں، پولیس کے پاس ہیں۔ لیکن نبولا جو ہے وہ ابھی بڑی تیزی سے اس نے لوگوں سے فراڈ کرنا شروع کیا، اور یہ بھی آن لائن مارکیٹنگ کے نام پہ فراڈ کیا، کیونکہ کووڈ کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد گھروں میں بیٹھ گئی، اور جو گھروں میں بیٹھ گئے ان سے بھی انہوں نے فراڈ کرنے کا ایک منصوبہ بنایا۔ اور گزشتہ 2 ویڈیوز میں نے آپ کو ذکر کیا کہ نبولا شاپنگ میں ایک بار بار وہ ذکر کر رہے ہیں، اور وہ کر رہے تھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعید ظفر صاحب کا، کہ جناب آرمی کو بھی یعنی وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور ان کی تصاویر بھی دکھائی جاتی تھی، ان کی ویڈیوز دکھائی جاتی تھی، اور یوں ہم نے اس پہ پروگرام بھی کیا۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے ہم سے رابطہ بھی کیا، ہم بھی چاہ رہے تھے، ہمارے رپورٹر بھی چاہ رہے تھے رابطہ ہو، لیکن وہ شاید درمیان میں یہ کوشش ان کی طرف سے بھی یہی رہی ہے کہ رابطہ نہ ہو۔ لیکن نبولا شاپنگ کیسے فراڈ کر رہی ہے، ابھی تک فراڈ کر رہی ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو باقاعدہ طور پر خیر آبادی صرف نہیں کہا، بلکہ اس کے خلاف کارروائی کرنے کا باقاعدہ طور پر اداروں کو کہا گیا، لوگوں کو اپیلیں کی جا رہی ہیں کہ آپ اس میں انویسٹ نہ کریں۔ لیکن ہمارے ہاں ہم نے دیکھتے ہیں کہ سادہ لوگ ہیں، پڑھے لکھے اتنے نہیں ہیں، لالچی ہیں، دن دگنی رات چگنی ترقی کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ڈیفینیٹلی آپ کو اس طرح کی چیزیں جو سمجھ آتی ہیں۔ میرے ساتھ میں نے آج پروگرام میں مدعو کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعید ظفر صاحب، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اس پہ بات بھی کی تھی کہ آرمی میں ڈیفینیٹلی انہوں نے 31 برس گزارے ہیں، ان کی ویڈیو اپنی تھی، تو مجھے یہ فیل ہو رہا تھا کہ یا تو ان کی اپنی ویڈیو نہیں ہے، یا تو وہ آرمی سے نہیں ہے، تو یا پھر یہ ہے کہ یہ ویڈیو شاید ان کو علم نہیں ہے کہ وہ کس قدر کہاں پہ استعمال ہو رہی ہے۔ تو مجھے جب پتہ چلا کہ وہ کوئی کچھ دن پہلے ہی وہ اس کمپنی کو خیر آباد کہہ چکے ہیں، اس کے خلاف کارروائی کا حکم کہہ چکے ہیں، لوگوں سے اپیلیں کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے جب ہم کسی سے پوچھتے تھے، ہمارے رپورٹرز تک جو کمپلینٹس پہنچی اس میں فوراً ویڈیو بھی بھیج دی جاتی تھی کہ یہ دیکھیں جی، یا پاک آرمی کے جو افسران ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں ظفر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ بتائیے گا یہ نبولا شاپنگ، آپ کا ماشاءاللہ آرمی میں 31 سالہ تجربہ، جو پہلے تو یہ بتائیے گا ویڈیو آپ کی اپنی ہے نا وہ؟ جی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نویس صاحب بہت شکریہ مجھے موقع دینے کا کہ میں اس پورے اسکیم کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر سکوں اور اپنی پوزیشن جو ہے اس کو بھی تھوڑا واضح کر سکوں۔ ویڈیو جو تھی یہ میں نے جیسے اپنی ویڈیو میں بھی بتایا ہے کہ جب میں نے اس کو جوائن کیا ایک لنک کے تھرو، تو 2-4-5 دن کے بعد انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا کہ جی ہم آپ کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں اور آپ کو ہم جنرل مینیجر پاکستان کی آفر کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے مجھے کہا کہ جی ہماری جو مینجمنٹ ہے، جو ہیڈ کوارٹر میں ہمارے چیئرمین، وائس چیئرمین اور جو ہمارا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے جی کہ آپ کس طریقے سے ہماری کمپنی کو ریپرزینٹ کریں گے، یعنی کہ سارٹ آف انہوں نے میرا یہ ایک انٹرویو ریکارڈ کروایا کہ آپ اپنا انٹرویو دیں گے، آپ کا انٹرویو ہوگا اور اس کی بیس پہ پھر ہم آپ کو سلیکٹ یا ریجیکٹ کریں گے۔ اور میں نے میری حماقت کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، سمپلسٹی کہہ لیں، کیونکہ مجھے اس IT کا ٹیکنیکل کا کوئی اتنا تجربہ نہیں ہے، جو میرے جاننے والے ہیں فوج میں بھی باقی سارے لوگ جانتے ہیں کہ میں ایک فیلڈ سولجر ہوں، اور میرا ٹیکنیکل یا IT کے ساتھ کوئی بہت تجربہ بالکل ہی نہیں ہے۔ میں نے وہ ویڈیو ریکارڈ کرائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر وہ جو پرپس تھا وہ ڈیفرنٹ مجھے بتایا گیا، اور یہ میرے کانسنٹ، میری پرمیشن کے بغیر ہی جو ہے یہ اپلوڈ کر دی گئی یوٹیوب پہ، جس کا بعد میں نے ان سے کہا بھی کہ اس کو اتاریں، جب مجھے دوستوں نے بتایا کہ تمہاری تو ویڈیو چل رہی ہے۔ صحیح۔ اور اس طریقے سے یہ انہوں نے میرا، یعنی کہ مجھے بعد میں خیال آیا کہ یہ مجھے یوز کر رہے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ نبولا شاپنگ کے بارے میں آپ کو کیسے علم ہوا، اور پھر آپ کو کیسے آفر دی گئی، اور اس آفر کو اگر آپ نے تسلیم کیا، ایکسیپٹ کیا، تو آپ کو کوئی آفر لیٹر دی گئی، کوئی سیلری لگائی گئی، اور پھر لیٹر آن کیا ہوا؟
جی میں نے لنکڈ ان پہ میں ظاہر ہے تھوڑا بہت جاتا ہوں، وہاں پہ دیکھتا رہتا ہوں. تو ایک دن وہاں پہ مجھے ایک بزنس اکاؤنٹ کے ذریعے جو ہے نا بات چیت شروع ہوئی کہ جی ہم پاکستان میں ایک ای کامرس کا پلیٹ فارم لا رہے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے نا وہ اس کا لنک بھیجا گیا. تو میں نے بھی لنک جو ہے وہ جوائن کر لیا، اور اس کے بعد میں اس کا ممبر بھی بن گیا. مگر وہ لو لیول پہ میں اس کو دیکھتا رہا، مجھے اتنی عقل نہیں تھی، میں اس کو دیکھتا رہا، اس میں کھیلتا بھی رہا. اور واقعی جس طرح یہ پھنساتے ہیں لوگوں کو، پہلے انہوں نے پیسے شیسے ارن بھی کروائے. اور جب میں تھوڑا سا میں نے آگے دیکھا تو میں نے ان سے بات چیت شروع کی. ان کے ایجنٹس ہیں جو بعد میں پتہ چلا کہ 27 ایجنٹس ہیں جو کہ پورے پاکستان میں جنہوں نے اپنی ٹیمیں پھیلائی ہوئی ہیں. صحیح. اور پھر ان سے جب میری بات چیت شروع ہوئی تو میں نے انہیں کہا جی کہ آپ کا پاکستان میں کوئی آفس نہیں ہے. تو انہوں نے مجھے کچھ ڈاکومنٹس بھیجے جو کہ میں نے FIA کو بھی دیے ہیں اور نویز صاحب کو بھی دے دیے ہیں. اس میں FBR کا ایک سرٹیفکیٹ تھا، ایک کولوراڈو اسٹیٹ ہے امریکہ کی، اس میں جو رجسٹریشن تھی نیبولا شاپنگ کی وہ تھا، اور اس کے بعد 2 چیز اور ڈاکومنٹس تھے جنہوں نے ہمیں ڈیٹیل میں دیے، جس کو میں نے پڑھا اور پھر میں نے تھوڑی سی اس کی تسلی کی. تو میری غلطی ہے کہ نیبولا شاپنگ تو ہے شکاگو میں، تو ہم یہ سمجھے کہ یہ وہی کمپنی ہے، ہمیں اور ڈیٹیل میں جانا چاہیے تھا. یہاں سے میری بھی غلطی ہے، میں نے بھی مار کھائی، میرے باقی جو ساتھ دوست ایک دو تھے انہوں نے بھی مار کھائی. تو ہم نے اس کو فیس ویلیو پہ لے کے ہم نے کہا یہ وہی نیبولا کمپنی ہے اور یہ وہی پاکستان میں آنا چاہ رہے ہیں. اور جب یہ بات چیت ہو رہی تھی تو انہوں نے میرا اب جو مجھے سمجھ لگی ہے کہ جی کیونکہ میں سارٹ آف بہتر تھا باقی لوگوں میں جو باقی ممبرز ہیں، تو انہوں نے میری طرف فوکس کیا اور انہوں نے 2-3 بندوں کے ذریعے مجھے ملے، میں اس کی ڈیٹیلز بعد میں بتا دوں گا. انہوں نے ان کو مجھ سے ملوایا جس میں فیصل فاروق بھی ہے اور ایک اور غلام رضا ہے سندھ کا. آئی ڈونٹ نو کہ وہ اس میں انوالو ہیں کہ نہیں ہے، میرا خیال ہے نہیں انوالو ہیں، وہ بھی میری طرح ہی اس میں کام کر رہے ہیں، پھنسے ہوئے تھے پہلے کے. اور ان کی بڑی بڑی ٹیمیں تھیں، یعنی کہ یہ 6-7 مہینے سے کمپنی کام کر رہی تھی. ٹھیک ہے. اس وجہ سے بھی شاید میں تھوڑا سا سیٹسفائیڈ ہو گیا کہ یہ جو کمپنی ہے یہ اتنی یعنی کہ خراب نہیں ہے. مگر پھر بھی میں نے اس کوشش کی کہ جی ان سے بات کروں، اور انہوں نے پھر مجھے کہا جی کہ آپ کا دیکھتے ہوئے ہم آپ کو جنرل مینیجر کی آفر دیتے ہیں. اور انہوں نے 30 جنوری کو مجھے وہ آفر دی جو کہ لیٹر میرے پاس ہے. اس دوران میں صرف ایک اور بات کرتا چلوں کہ جب وہ لیٹر مجھے ملا تو میں بڑا شوق ہوا کہ اس پہ میری یونیفارم والی تصویر لگی ہوئی تھی. صحیح. اور مجھے کسی اور دوست نے بتایا جی کہ آپ کی یونیفارم والی پکچر جو ہے وہ فیس بک پہ ہے. تو انہوں نے میری وہ پکچر ہیک کر کے تو اس پہ فار ایگزامپل میں ہنسا بھی، اس پہ جو کیپشن لکھی ہوئی تھی بریگیڈیئر جنرل اسلام آباد، صحیح، مسٹر سعید ظفر ڈار. تو وہ مجھے اس سے پھر اندازہ ہوا کہ جی میری جو ایک پورٹ فولیو میں نے اپنی جو ایک CV بنائی تھی اس میں میں نے اپنے سرٹیفکیٹس اور کچھ پکچرز رکھی ہوئی تھی، تو انہوں نے ہیک کر کے اس کا استعمال بھی کر رہے ہیں یہ. اچھا، اس میں برگریڈ صاحب اگر اوورال دیکھیں تو پاکستان میں کیونکہ بہت فراڈز اس حوالے سے اگر ہوئے، ہمیں بھی موقع ملتا ہے، لوگ کمپلینس کرتے ہیں، پھر ہم انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اداروں کے ساتھ مل کر، SCCP یا FIA یا FBR. تو ایک تو یہ سب سے زیادہ پہلے جو نمبر پہ وہ دکھاتے ہیں FBR کا سرٹیفکیٹ. یہ ایک سمپل چیز ہے، آج بھی آپ جا کے 10 کمپنیز رجسٹر کرا لیں اور FBR سرٹیفکیٹ آپ کو دے دے گا. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ انویسٹمنٹ لے سکتے ہیں. پاکستان میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے SCCP کا بڑا کلیئر سٹانس ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس لائسنس ہونا چاہیے، اگر آپ بینک ہیں تو اسٹیٹ بینک کا، اور اگر آپ سپوز بینک نہیں ہے تو پھر SCCP کا آپ کو پاس ہونا چاہیے. ادروائز آپ کے خلاف فوجداری کارروائی ہوتی ہے. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ کرمنل یہ چارجز لگے بھی ہیں. بہت سی کمپنیز ابھی بھی شاید کیونکہ آپ ابھی انوالو ہوئے ہیں آپ کو علم ہوگا کہ اسی طرح کے ملتے جلتے فراڈ کرنے والی آلموسٹ 50+ کمپنیز جو ہیں وہ اس وقت قانون کے کٹہرے میں کھڑی ہیں. لیکن یہ کمپنیز نہیں ہوتی، یہ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ پیچھے فراڈ کرنے والا کہیں اور ہوتا ہے. آگے جو ہے وہ پاکستانی ہی استعمال ہوتے ہیں اور بڑے معصوم پاکستانی استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. اس ساری صورتحال میں مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ کمپنی کہاں پہ ہے؟ کیا ان کی کوئی SCCP میں رجسٹریشن آپ نے دیکھی؟ کوئی فزیکل آفس آپ نے دیکھا؟ لوگ دیکھے کوئی یہاں پر جو یعنی کوئی بیٹھتے ہیں؟ یہ تو سارا کچھ آن لائن ہو رہا ہے. اور اس کے پیچھے کون ہے؟ آپ نے اس سارے صورتحال میں کیا دیکھا کہ اس فراڈ کون رہا ہے؟ جیسا کہ میں نے نویز صاحب پہلے عرض کیا کہ 30 جنوری کو جب انہوں نے مجھے آفر دی تو میں نے ان پہ پریشر ڈالا کہ وہ جو آفر لیٹر آیا اس میں کچھ بھی کوئی ہیڈ کوارٹر کلیئر نہیں تھا. تو وہاں سے میرے کان کھٹکے. تو یہ مجھے کہہ رہے تھے جی کہ ہم مارچ میں پاکستان میں آ رہے ہیں، اور پاکستان میں جو وائس پریزیڈنٹ جو میرے ساتھ رابطے میں تھا واٹس ایپ پہ ہی ہے، اس کی ڈیٹیلز میں نے دی ہیں آپ کو بھی. تو اس نے مجھے کہا کہ جی ہم مارچ میں آ رہے ہیں. مگر میں نے اس پہ پریشر بڑھانا شروع کر دیا
کہ نہیں مجھے جو ہے نا وہ آپ ڈاکومنٹ دو, جو یو ایس اے نیو یارک میں تمہارا ہیڈ کوارٹر ہے اس کا دو, کوئی اور ڈاکومنٹ دو. اس نے, میں نے جیسے کہا, اس نے پھر مجھے وہی ایف بی آر کی ایک رجسٹریشن ہے فیک سی, شکیل احمد نامی بندہ ہے, اس نے اس کو نبولا کو ایف بی آر میں رجسٹر کرایا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا جی ہم رجسٹرڈ ہیں. بعد میں مجھے پتہ لگا کہ شکیل احمد, جو شروع میں شکیل احمد ان کا یہاں پہ جنرل مینیجر تھا, اور وہ اب یہ کہتے ہیں کہ جی وہ فراڈ کر گیا, ہمارے ساتھ بھاگ گیا. واللہ علم شکیل احمد کہاں پہ, اس نے فیصل آباد میں اس کمپنی کو رجسٹر کروایا. میں نے جب مجھے شک ہوا تو میں نے اپنا ایک دوست ہے وہ ایف بی آر میں ہے, اس کو میں نے ریکویسٹ کی, تو اس نے مجھے 2-3 دن کے بعد ہی بتا دیا, یعنی کہ کوئی 4 یا 5 تاریخ کی فیبروری کی بات ہے. اس نے مجھے کہا بھائی یہ تو فیک ہے, اسی این ٹی این نمبر پہ ایک اور کمپنی رجسٹرڈ ہے, تو یہ فیک رجسٹر ہوئی ہوئی ہے. پھر میں نے امریکہ میں دوستوں کو کوشش کی, میرا ایک اور انٹرنیشنل لائر ہے دوست سہیل بابر, جو یو کے میں ہوتا ہے, اس کو میں نے رابطہ کیا. ادھر جو میرا جو اپنا کارپوریٹ لائر ہے ناصر, اس کو میں نے رابطہ کیا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ فیک ہے, اس کو فوراً اس کو جو ہے نا ڈیناؤنس کرو. صحیح ہے. تو پھر یعنی ان تمام تو صورتحال میں میرے پاس جو چیزیں آ رہی ہیں, میں نے آپ سے بھی بات کی, ایک تو یہ ہے کہ جو نمبر یوز ہو رہا ہے, میں ریکویسٹ کروں گا اگین ہمارے جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں, ہماری جو ایف آئی اے ہے, اور عوام سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ ایٹ لیسٹ جب بھی کوئی ہو تو آپ, ایک تو ہماری کوشش تو ہوتی ہے نمبر 1 کہ کوئی بھی شخص, کوئی بھی کمپنی, کوئی بھی اینٹی آپ سے پیسے انویسٹمنٹ نہیں لے سکتی جب تک اس کے پاس, اگر وہ بینک ہے تو اس کے پاس اسٹیٹ بینک کا لائسنس, اور اگر کوئی انڈیویجول تو لے ہی نہیں سکتا, اور اگر کوئی کمپنی ہے تو اس کے پاس ایس سی سی پی کا لائسنس ہونا ضروری ہے, اور اس لائسنس کے اگینسٹ اچھی خاصی ہم دیکھتے ہیں کہ اربوں روپے کی جو ہے وہ ٹرانزیکشن ہوتی ہیں. وہ کوئی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انشورنس کمپنی ہو, اس طرح کی جو کمپنیز ہوتی ہیں, ڈیفینیٹلی وہ اسٹیٹ جو ہے وہ رسپانسبل ہوتی ہے. اب اس ساری صورتحال میں آپ کے ابھی کلیئر بھی نہیں ہوتا, ہم دیکھ رہے ہیں اسی طرح سملر کمپنی جو ہیں کئی لاکھ لوگوں کے ساتھ فراڈ کر کے جا چکی ہے. ایک تو برگیڈ صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ اس میں ابھی تک آپ کے اندازے کے مطابق ٹوٹل کتنے لوگوں کے ساتھ ابھی تک فراڈ ہو چکا ہے, اور ابھی تک کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فراڈ چل رہا ہے, اور اس فراڈ کو روکنا کیسے ہے؟ نویز صاحب, جب میں جنرل مینیجر کے میں نے آفر لیٹر ایکسیپٹ کیا تو 31 جنوری کو انہوں نے مجھے جو ہے اس جو پاکستان میں ان کا سیٹ اپ تھا اس کی ویزیبلٹی مجھے دی. تو میرے ہوش اڑ گئے کہ ان کے 27 ایجنٹس ہیں جو کہ پاکستان میں پچھلے 5 سے 6 ماہ میں کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایجنٹس یہ ان کو کہتے ہیں کہ جو کہ سارے ہی باہر ہیں, واللہ علم کو پاکستان میں ہے کہ نہیں ہے. ایک آدھ نے کہا کہ ہم پاکستان میں ہیں, بٹ میرا خیال ایسا نہیں ہے. صحیح ہے. زیادہ تر چائنیز ہیں, امریکنز ہیں, کورینز ہیں, 1-2 مسلمان بھی ہیں. ایک پاکستانی لڑکی ہادیہ نام کی ہے, وہ کہتی ہے جی میں پاکستانی ہوں مگر میں ابھی امریکہ میں ہوں, ادھر ہی پلی بڑی ہوں. ایک محمد نام کا لڑکا ہے. بہرحال انہوں نے وہ میرے ساتھ گروپ بنایا, میرے پاس ان کے نمبرز بھی موجود ہیں, جو کہ 27 مختلف ایجنٹس ہیں جو مختلف جیوگرافیکل لوکیشن میں پاکستان کی انہوں نے اپنی اپنی ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں. اور جو 31 تاریخ کو, جو 30 جنوری کو جو فنکشن ہوا تھا, اس میں انہوں نے بائی آرڈر اپنے امپلائیز کو, میں پھر دہراتا ہوں, انہوں نے اپنے امپلائیز بنائے ہوئے ہیں, ان کو مختلف عہدے دیے ہوئے ہیں. کوئی مینیجر ہے, کوئی سٹی پارٹنر ہے, کوئی سٹی مینیجر ہے, کوئی اسسٹنٹ پارٹنر ہے, اور ان کو یہ تنخواہیں بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کمیشن کے علاوہ تنخواہیں بھی دیتے ہیں. تو 2-3 بڑی ٹیمیں جو میرے نظر میں آئیں, وہ کسی کی 15-20 ہزار کی ٹیم ہے, ایک جو ہے وہ 16-17 2-3 ہزار کی ٹیم ہے, کچھ لوگوں کی 4-4 ہزار کی ٹیمیں ہیں. سو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کافی دیر سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں, اور انہوں نے کافی زیادہ لوگوں کو اس میں پھنسایا ہوا ہے. تو جو ہی 5 یا 6 تاریخ کو میرے کان کھڑکے, تو میں نے فیصل فاروق کو مشورہ کیا, اور ہم نے ایک طریقے کے ساتھ ان سے وڈرا کرنا شروع کر دیا. اور 7 تاریخ کو ہم نے ان سے علیحدگی کا کر دیا اظہار. فیصل فاروق نے ریزائن دے دیا کووڈ کا بہانہ کر کے, اور 12 کا جو ایونٹ تھا وہ ہم نے اس کو سیبوٹاج کر دیا. ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں انہوں نے آرڈر کیا تھا جی کہ 1500 لوگ آئیں گے, اور انہوں نے پورے پاکستان سے اپنے جو ان کے نمائندے تھے, ٹیمیں تھیں, ان کو آرڈر کیا تھا, کہ ان کو دھمکی دی تھی اگر تم لوگ نہ گئے تو ہم تمہارے اکاؤنٹس فریز کر دیں گے, جیسا کہ یہ اکثر ابھی بھی کر رہے ہیں. بالکل صحیح. مگر کیونکہ اس وقت تک میں بھانپ چکا تھا, تو میں نے فیصل فاروق کے ساتھ مل کے ان کا 12 کا جو ہے وہ سیبوٹاج کیا. انہوں نے ہمیں دھمکیاں بھی دیں, ہمیں لالچ بھی دیے, وہ میں آپ کو ڈاکومنٹ دکھا دیتا ہوں سارے. اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور دوست ہے وسیم نام کا لڑکا, جو کہ سینئر مینیجر ہے, وہ بھی پہلے سے کام کر رہا ہے اوکاڈا میں, اس کے تھرو انہوں نے آن لائن فنکشن وہ کروایا. اس میں انہوں نے وہ رپورٹس دیتے ہیں, رپورٹس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, وہ لوگ پھنس جاتے ہیں اس میں, ہم بھی پھنسے ہوئے ہیں اس میں.
تو اس طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں. اور جب ہمیں پتہ چلا کہ اور لوگ پھنسنے جا رہے ہیں تو ہم نے اپنے نقصان کی ان کی دھمکیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہم نے فوراً ان کے ساتھ کنفرنٹیشن شروع کی, ان کو ڈرایا دھمکایا اور ہم نے اس کو ڈیناؤنس کیا. اور اسی طریقے سے پھر جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کے پاس بھی گئے اور جو کہ اپنی کارروائی کاری ان کو ہم نے تمام جو معلومات ہے وہ دی ہیں. اور پھر میں نے جب آپ کا پروگرام دیکھا تو میں نے آپ سے بھی خود رابطہ کیا, آپ کو پتہ ہے, اور میں اس لیے آیا ہوں کہ جی میں اپنے آپ کی بھی کلیریفیکیشن دے سکوں اور جو میرے ساتھ لوگ تھے ان کی بھی, اور آگے جو معصوم لوگ اب بھی پھنسے ہوئے ہیں. مجھے ایک بات کی حیرانگی ہو رہی ہے کہ اس میں پاکستانی نمبر ہیں ڈھیر سارے, جو کہ اکاؤنٹس نمبر ہیں جو میں نے آپ کو دیے ہیں, ان کے تھرو پیسے جا رہے ہیں. یہاں پہ میں ایک اور بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جی میرے ذاتی اکاؤنٹ میں میرے تھرو نہ میں نے کسی سے ایک پیسہ لیا ہے نہ کمپنی نے مجھے کوئی پیسے دیے ہیں. صحیح ہے. میں کسی بھی صورت میں اس کا بینیفیشری نہیں ہوں, بلکہ اپنی حماقت کی وجہ سے میں اپنے پیسے بھی اس میں پھنسا کے بیٹھا ہوا ہوں. تو یہ میری ارباب اختیار سے اپنی جو میرے ماشاءاللہ ہمارے بڑے سائبر کرائم بہت ایفیشینٹلی کام کر رہے ہیں, ہماری FIA, ان سے درخواست ہے کہ اس نمبر کو دیکھیں. جو اکاؤنٹ نمبر ہیں میں نے 8-9 اکاؤنٹ نمبر دیے ہیں, وہ ان کو دیکھیں اور فی الفور جو ہے یہ جو اور لوگ اس میں پھنس رہے ہیں لالچ کی وجہ سے, معصومیت کی وجہ سے یا بلیک میلنگ کی وجہ سے, ان کو بچایا جائے. بالکل. یہ تو ذرا ڈیفینیٹلی دیکھنا ہوتا ہے کہ جب تک ہمارے اداروں کے پاس کوئی شکایات نہیں آتی ڈیفینیٹلی وہ اس وقت تک شاید اس پر کوئی کام نہیں کرتے. لیکن ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت سے ایسے ویجیلنٹ ادارے ہوتے ہیں اگر ان کو پتہ چلتا ہے, لیکن عوام اس میں سب سے بڑا قصور عوام کا ہے. اب اسی پہ اندازہ کریں کہ میں جو بینک اکاؤنٹس دیکھ رہا ہوں کہ ایزی پیسہ کے تھرو انڈیویجول اکاؤنٹس ہیں, یعنی ایک میرے پاس اکاؤنٹ ہے وہ ہے راشد علی کے نام سے ہے اور یہ میزان بینک میں اکاؤنٹ ہے, اور اسی طریقے سے جو ہے بینک الحبیب میں اکاؤنٹ ہے اور یہ ہے معیز احمد کے نام سے ان کا اکاؤنٹ ہے. پھر ایک اور اکاؤنٹ ہے احمد سلیم غوری, یہ بھی دبئی اسلامک بینک میں ان کا اکاؤنٹ ہے. بینک الفلاح میں اکاؤنٹ ہے محمد سرور کا, اور پھر اسی طرح اسامہ احمد کا نام بینک اکاؤنٹ ہے بینک الحبیب لمیٹڈ. اب اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ بینک بھی اس میں انوالو ہیں. اگر بینکس انوالو نہیں ہے اور اگر بینکس کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک ایسی اماؤنٹ آ رہی ہے, ڈیفینیٹلی جب یہ کہا جاتا ہے کہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایزی پیسہ سے پیسہ کہاں سے اتنا زیادہ آ رہا ہے اور پھر ٹرانزیکشنز کہاں پہ ہو رہی ہیں اور پھر ان سارے اکاؤنٹ سے وہ ٹرانزیکشن کیسے اٹھا رہے ہیں. یہ ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ گل قادر کے نام سے بھی میزان بینک میں ہے, پھر محمد سرور ہے, پھر اس کے بعد علی حیدر ہے بینک الحبیب لمیٹڈ. بہت لمبی لسٹ ہے میرے پاس. اچھا مجھے یہ بتائیں برگیڈ صاحب, کیونکہ دیکھیں لوگ آپ کی بات کر رہے ہیں, ہم نے بھی جب بات کی لوگوں نے کہا جی ہمارے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے, اور اس کے بعد اس کے اگینسٹ یعنی جب کوئی کہتا ہے کہ فراڈ ہو رہا ہے تو اس کے بعد آپ کی ویڈیو ان کو بھیجی جاتی ہے کہ جناب یہ دیکھیں جی وہ خود بول رہے ہیں, وہ 31 سال ان کا آرمی کا تجربہ ہے, آرمی نے ہمیں جوائن کر لیا. تو یہ ذرا کلیئر کریں کہ آرمی نے ان کو جوائن کیا یا وہ اس قدر ایک آرمی کے خلاف, پاک آرمی کے خلاف بھی پراپیگنڈا کر رہے ہیں, آپ کا بھی انہوں نے نام استعمال کیا. اداروں کو اب اس سے زیادہ کلیئر کیا ہوگا کہ ہم FIA کو اگر بتائیں کہ ایک نمبر استعمال ہو رہا ہے 0322596304, ایک نمبر استعمال ہو رہا ہے وارد کا, اور آج وارد اور مبلنگ اکٹھے ہو گئے ہیں, اور میلسی سے اس کا نمبر ہے, میلسی کے کسی بندے کا نمبر ہے, اور یہ چائنیز یوز کر رہا ہے واٹس ایپ پہ, اور میلسی کا وہ بندہ ہوگا جو بیچارہ غریب ہوگا, اس نے کبھی واٹس ایپ استعمال نہیں کیا ہوگا, اس کا واٹس ایپ یہ استعمال کر رہا ہے جبکہ نمبر بن جا رہا ہے. یہ برگیڈ صاحب آپ ڈیفینیٹلی ایک بڑے ادارے میں رہے ہیں, ایک تو یہ بتائیں کہ اس میں آرمی کا کیا قصور ہے کہ آرمی کو کیوں گھسیٹا جا رہا ہے اس میں؟ سب سے پہلے تو میں اپنے ادارے سے بھی معذرت خواہ ہوں کہ میری وجہ سے آرمی کا نام بھی اس میں بدنام ہوا. یہ میری حماقت ہے, میرا قصور ہے. میں اپنے دوستوں سے بھی معذرت خواہ ہوں کہ جن کو میری اس حماقت کی وجہ سے کوئی باتیں سننی پڑی ہوں گی, کوئی نقصان ہوا ہوگا. میں اپنی فیملی سے بھی معذرت خواہ ہوں. میں نے ساری دنیا جانتی ہے, میرے ادارے کو پتہ ہے کہ میں نے بڑی نیک نامی اور ایمانداری کے ساتھ کام کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس بات کا گواہ ہے کہ نہ میری نیت کبھی خراب تھی نہ میرے ادارے کا اس میں. یہ انہوں نے مجھے یوز کر لیا ہے, یہ میری حماقت ہے, میں اپنی یہ غلطی استعمال کرتا ہوں. اس میں میرا انسانی لالچ بھی شامل ہو سکتا ہے, اس میں بھی میں اس پہ کوئی ایکسپلینیشن نہیں دے سکتا. صحیح. مگر ایک لمحے کے لیے بھی میرا کوئی فراڈ کرنے کا یا اسکیم کرنے کا نہ کبھی ارادہ تھا نہ ہے. میں نے سوچا, میں نے سمجھا, اپنی بیوقوفی کہہ لیں کہ میں شاید اپنے لوگوں کی, غریب لوگوں کی کچھ مدد کر سکوں, خدمت کر سکوں. اور میں بڑا بول نہیں بولتا,
کم از کم 50 60 100 لوگ ایسے ہوں گے جو یہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں نے اپنے پیسوں سے ان کی مدد کی، کہ تاکہ اگر ان کی کوئی روزی روٹی لگ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا صلہ دے گا۔ آرمی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کسی ادارے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں پراؤڈ ہوں، میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں نے پاکستان آرمی جیسے ادارے میں سرو کیا اور اپنی جو کچھ میری ہمبل کیپیسٹی میں تھا دیا۔ یہ جو کاروائی یہ کر رہے ہیں، میں پھر بتانا چاہوں گا تھوڑا سا کہ یہ جو نمبر آپ نے بتایا، یہ جو وائس پریزیڈنٹ ہے ان کا، جو مسٹر ٹونی کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ وہ نمبر یہ یوز کر رہا ہے۔ اور میں نے اس کو بارہا کہا کہ تم مجھے اپنا جو ہے نا میرے سے ویڈیو کال پہ آؤ، اور بھی سارے ممبر جو میرے ساتھ جو لوگ ہیں جو اس میں ریوولٹ کیا، ہم نے ان کو ایکسپوز کرنے کا جب ٹھانی تو ہم نے اسے کہا یہ ہمارے پاس پروف موجود ہیں کہ آپ ویڈیو کانفرنس کرو ہمارے ساتھ، ہمیں ایڈریس دو اور پاکستان کی ڈاکومنٹیشن کرو۔ میں نے اسے کہا کہ تم امریکن ایمبیسی کے تھرو مجھے بھیج دو۔ اس کے اوپر اس نے پھر مجھے ایک اور اپوائنٹمنٹ لیٹر بھیجا، میں آپ کو دے دوں گا، اپوائنٹمنٹ لیٹر نہیں، اس میں کانٹریکٹ لیٹر، جس میں اس نے مجھے برائب دینے کی کوشش کی، میں تمہیں $5 لاکھ دوں گا، $1 لاکھ کی گاڑی کے لیے دوں گا، اس طرح اور جو ہے امریکہ میں یہ دوں گا وہ سارا۔ تو میں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ یہ سب فراڈ ہے، اور میں تمہیں پاکستان میں میرے ورڈ تھے کہ جی آئی ول ریون یور کمپنی ان پاکستان۔ اس کے اوپر اس نے مجھے کہا کہ آئی ول پنش یو ان پاکستان اینڈ آئی ول ڈسٹرائی یو ان پاکستان۔ میں وہی دیکھ رہا تھا کہ یہ ساری صورتحال، یہ میں کنورسیشن دیکھ رہا تھا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ جیسے پڑھے لکھے اور ایک پاک آرمی میں آپ رہے، بریگیڈیئر لیول پہ رہے، ان کے ساتھ بھی یہ لوگ اس طرح فراڈ کریں، ایک عام لے مین کا کیا ہوگا؟ اور ہمارے ہاں ہمارے جو نوجوان ہیں، آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں، کیونکہ ہم جب بڑے پراؤڈ سے کہتے ہیں 70% ہمارے نوجوان نسل ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ 80% تو 40 سال تک ہیں، اور پھر وہ بیچارے بے روزگار ہیں، اور ان کو بڑا آسان ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور وہ بھی دن دگنی رات چگنی کی خواب دیکھتے ہوئے وہ اس طرف چلے جاتے ہیں۔ لیکن ایک افسوس یہ ہو رہا ہے کہ تمام ہم بار بار یہ کہتے رہے ہیں، اگر میری ویڈیوز آپ دیکھیں گے گزشتہ 5-6 سالوں سے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ بینکس، یہ مالیاتی ادارے کیوں بیٹھے ہیں۔ اگر ایک شخص آپ کو یہ کہتا ہے کہ 1 لاکھ کے اگینسٹ آپ کو پر منتھ وہ 20,000 دے رہا ہے، اور بینک آپ کو پورے 1 سال کے بعد جا کے آپ کو پتہ ہے 8 سے 2 یا میکسیمم 13% جائے گا بینک دے گا، یعنی پورے سال میں بینک دے گا آپ کو 11%، یعنی 11,000 روپے دے گا پورے سال بعد، جبکہ یہ ایک دن میں، ایک رات میں اس کو تقسیم کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب آپ پر منٹ بھی کما رہے ہیں، اور یوں آپ سے 5-6 ماہ کا ٹوٹل ٹرانزیکشن جو ہوتی ہے، آپ سے ملٹیپل یعنی پونزی اسکیم ہوتی ہے، آپ سے نیٹ ورک، آپ کی ساری فیملی انوالو کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ ایک عہدے پہ رہے، اگر آپ مزید اس میں انوالو ہوتے تو ڈیفینیٹلی آپ نے اپنے کئی ریٹائرڈ آرمی آفیسرس کو بھی اس میں انوالو کرنا تھا، آپ کو لگنا تھا کہ یہ بہت اچھا ہے۔ لیکن دوسرا سوال یہ ہے، جب ہم ان سے بات کرتے تھے کہ بھائی بینکس جو ہیں، آپ یہ سارا پیسہ جو آپ کے پاس اگر پیسہ ہے تو آپ بینکس میں رکھیں، یا بینک والے ایک بینک اٹھا کے آپ کو اربوں روپے دے دے گا، بینک کو کیا ضرورت ہے کام کرنے کی، بیچارہ محنت کرتا ہے اور اتنا کچھ کرتا ہے، بینک تو اربوں روپے آپ کے پاس دے دے اور اس کو تو پھر آپ کھربوں روپے واپس کریں گے۔ اس میں پھر یہ آ کے سارے کے سارے اپنی ہر چیز، ایک تو یہ ہے کہ یہ طریقہ کار یہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ویب سائٹ، ان کے تمام تر جو ایڈریسز ہیں وہ ہڈن ہیں، کرائمز وہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں اوپنلی کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے اداروں کے لیے بھی بڑا سوال یہ نشان ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کیسے، یعنی آپ دیکھیں 100 سے زائد کمپنیز فراڈ کر رہی ہیں، اور 100 سے زائد ابھی لگی ہوئی ہیں فراڈ کرتے ہوئے، کس طریقے سے نکلنا ہوگا ان چیزوں سے؟ مطلب آپ نے کیا سیکھا اس سے؟ میں نے 2-3 چیزیں جس سے سیکھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں سب کو ریکویسٹ کروں گا کہ کسی لالچ میں نہ آئیں۔ انسانی فطرت میں جو لالچ ہے وہ ان امپلائمنٹ کی وجہ سے ہے، وہ غربت کی وجہ سے ہے، وہ قرض کی وجہ سے ہے، یا ویسے لالچ ہے انسان کی فطرت میں، اس کی وجہ سے ہم اس کا شکار ہوتے ہیں۔ میں اس میں کوئی آر نہیں محسوس کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ جی میرے وقت اوپر بھی وقتی طور پہ وہ لالچ آ گیا ہو کہ مجھے بھی آگے ضرورت ہو سکتی ہے پیسوں کی، تو میں بھی تھوڑے سے ایکسٹرا کما لوں، مگر اللہ کا یہ شکر ہے کہ مجھے فوراً جو ہے وہ عقل آ گئی، جس میں میرے دوستوں نے بھی مجھے سمجھایا، میرے گھر والوں نے بھی سمجھایا کہ تمہیں عقل نہیں ہے، واقعی مجھے یہ سوچنا چاہیے تھا۔ مگر دوسری بات یہ ہے کہ جی میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا اپنے یوتھ سے بھی، ان سے بھی، کہ زیادہ کے چکر میں نہ پڑیں، حلال کی طرف جائیں، تھوڑا جائیں۔ اور یہاں پہ میں یہ اور بات بھی کرنا چاہوں گا کہ میں نے جب مجھے تھوڑا سا اس پہ بارے میں ڈاؤٹ ہوا تو میں نے کچھ جو علماء ہیں، جو اسکالرز ہیں، ان سے بھی رابطہ کیا۔ میں ڈاکٹر فضل صاحب سے رابطہ کرنا چاہ رہا تھا، وہ بہت بڑے اسکالر ہیں، مجھے پتہ ہے۔ ان سے میرا رابطہ نہیں ہوا تو پھر میرے کسی دوست نے مجھے، یا منور صاحب ہے اسلام آباد میں، وہ بھی ینگ اسکالر ہیں، ان سے بھی میں نے رابطہ کیا۔
اور انہوں نے مجھے پھر کلیریفائی کیا کہ بریگیڈیئر صاحب یہ جو تقاضے ہیں اسلام کے اس پہ بھی پوری نہیں اترتی اور یہ حرام ہے. اس سے میں اور ڈر گیا. میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں کہ اگر میں نے اس طرف گیا ہوں تو اس میں جو بچنے کا ہے وہ یہ ہے کہ جی ایک تو ہم اپنے جو یوتھ ہے ان کو آگاہی دیں جس طرح آپ دے رہے ہیں, اور پروگرام کریں. اس میں میڈیا پہ اوپن بھی بیٹھنے کو تیار ہوں اگر مجھے بلائے گا کوئی. میں اپنی ایجنسیز کے ساتھ بھی فل تعاون کرنا چاہتا ہوں, جس طرح میں نے آپ کو چیزیں دی ہیں, FIA میں بھی گیا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ جی ہم جو ہماری ایجنسیز ہیں وہ اس طرح کے لوگوں پہ سختی کریں, اور ان کے جو ہے نا جو جس طرح ہمارے بینک سے بھی دیکھیں, میں نے آپ کو 15 اکاؤنٹس دیے ہیں. بالکل صحیح. تو ظاہر ہے ایزی پیسہ بھی لے رہا ہے اس میں, لوگ ایزی پیسہ کے تھرو رجسٹریشن ٹرانسفر کر رہے ہیں, بینک میں ٹرانسفر ہو رہی ہے. تو ہم جب تک اس کو چیک نہیں کریں گے سختی سے, لوگ لوٹتے رہیں گے. بالکل ٹھیک. اسی نیت سے میں سامنے آیا ہوں کہ میرا جو نقصان ہو سکتا ہے اللہ مجھے اس سے بھی محفوظ رکھے. اور مگر میں نے اپنے نقصان کی پرواہ نہیں کی, دھمکی کی پرواہ نہیں کی, مگر میں چاہتا ہوں کہ جی میں لوگوں کو بتاؤں کہ خدا کے واسطے اس میں سے نکلے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دیدہ دلیری کے ساتھ, اتنی ڈھائی کے ساتھ ابھی بھی کام کر رہے ہیں. اور حیرت کی بات ہے, میں خود اس بات پہ بڑا حیران ہوں کہ ابھی تک یہ کمپنی کیوں کام کر رہی ہے. یہی ایشو ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگوں کو بلیک میل, جیسے انہوں نے آپ کو بھی تھریٹ کرنے کی کوشش کی, آپ کو مزید جو ہے اس میں انوالو کرنے کے لیے آپ کو برائب کرنے کی کوشش کی یا پیسہ دینے کی کوشش کی. کیونکہ ہم B4U, آل پاکستان پروجیکٹ, لاسانی گروپ, ان سارے کمپنیز کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ 2-3 سالوں سے تو ہمیں بھی اندازہ ہے کہ وہ کس طرح کی لالچ آپ کو دیتے ہیں. وہ بلکہ آپ کو حصہ بنانا چاہتے ہیں. یعنی آپ بجائے اس کے کہ وہ ہمیں کہیں گے آپ لوگوں کو سچ بتائیں, وہ کہتے ہیں جی آپ ہمارے پلیٹ فارم پہ آئیں اور ہمارے لیے مارکیٹنگ کریں اور ہم سے جناب دگنی کمائیں. لیکن ڈیفینیٹلی دیکھیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے ہمیں بھی کہ یہ کمپنی جو پونزی اسکیم ہوتی ہے جس میں نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے, اور اسٹیٹ نے جب کسی چیز کو اللیگل ڈکلیئر کیا ہے تو ڈیفینیٹلی اسٹیٹ نے تمام تر تقاضے دیکھنے ہوتے ہیں تاکہ اس کا شہری جو ہے وہ محفوظ رہ سکے. اب اس میں بہت بڑے بڑے انویسٹرز اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں جو گھر بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں, وہ یہی چاہتے ہیں کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ جو ہے وہ لیگل ہو. لیکن پاکستان میں کیونکہ نیٹ ورک مارکیٹنگ ایلیگل ہے, MLM ایلیگل ہے, کوئی بھی مالیاتی ادارہ اس طریقے سے نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس پراپر کوئی سیٹ اپ نہ ہو. کوئی جس طرح بینک ہے تو بینک بھاگ تو نہیں سکتا نا, تو اسی لیے یہ لوگ بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ان کا فزیکلی اس طرح کوئی نہیں ہوتا. انڈیویجول ہوگا, وہ اپنے نام پہ پیسہ کمائے گا, اور اس کے بعد وہ اگر پکڑا بھی جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے ہماری عدالتیں ہیں, ان کے اوپر میں کیا بات کروں, لیکن 2-4 سال پہ وہ باہر آ جاتا ہے اور اربوں روپے وہ ہڑپ کر جاتے ہیں. اور ابھی یہ سٹل میں دیکھ رہا ہوں وہ کیسز ہیں جس میں غریب لوگ ہیں, یتیم ہیں, بیوہ خواتین ہیں, ایون ایسی خواتین میں نے دیکھی ہیں جو چل نہیں سکتی, وہ گاڑیوں پہ یا ویل چیئر پہ آتی ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ بھی فراڈ کیا ہے. تو آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر ہمارے ہاں یعنی دوسرے ملکوں سے لوگ آئیں گے, پاکستانیوں کو لوٹیں گے, پاکستانیوں کو استعمال کریں گے اور انہیں کو دھمکی دیں گے اور پھر نکل جائیں گے. تو پھر ڈیفینیٹلی یہ ہمارے اداروں کو تو اس کے اوپر دیکھنا چاہیے. ایک دفعہ جھاڑو تو پھیرنا ہوگا, آپ کو دیکھنا ہوگا جو بھی اس طرح کی کمپنیز ہیں ان کو ذرا پکڑ کے سامنے بھی لے کے آئیں. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. مجھے بھی انہوں نے جب برائب دی ہے, دھمکی دی, اور مجھے ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ ہمارے خلاف نہ بولیں, ہماری کمپنی لیگل ہے, ہم مارچ میں آ رہے ہیں. ہم ابھی انہوں نے جو میسج دیے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ جا کے بھی کہ اب ICCB میں رجسٹریشن کرا رہے ہیں. پہلے یہ جون میں کہہ رہے تھے آ رہے ہیں, جب ہم نے ان کو ڈرایا دھمکایا پریشر ڈالا تو مارچ میں کہنے لگے. اب یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا میسج چل رہا ہے کہ ہم ICCB میں نے ان کو کہا تھا, اور ساتھ ساتھ یہ مجھے اور فیصل فروق کو یہ بھی میسج کرتے رہے ہیں, ابھی بھی کہہ رہے ہیں جی کہ آپ نہ بولیں ہمارے خلاف, آپ لوگوں کو اپیز کریں, ان کو بولیں جی کہ کوئی بات نہیں ہے, آپ کو وڈرال ملیں گے. مگر کیونکہ میں حقیقت جان چکا ہوں کہ یہ الٹیمیٹلی فراڈ ہے, تو اس لیے میں نے پھر اللہ کا نام لیا اور میں نے کہا جو نقصان میرا ہو گیا وہ تو ہو گیا ہے, فنانشلی بھی یا ریپوٹیشن وائز بھی. مجھے اپنی عزت کا زیادہ احساس ہے, فنانسز اللہ تعالیٰ دے گا, اس نے دینے ہیں. اسی لیے میں اب کھل کے ان کے سامنے کھڑا ہوں. مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں جان سے مارنے کی, لوگوں کو ورگلا رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, مگر میں ان کے خلاف کھڑا ہوں اور انشاءاللہ میں اس طرح کی ہر سکیم کے خلاف کھڑا ہوں. بالکل. کیا پیغام دیں گے, کیونکہ جس طرح غلام رضا جو جن سے سندھ سے تعلق ہے, ڈیفینیٹلی انہوں نے بھی اچھے 20-25 ہزار لوگوں سے اگر پیسے لے کے دیے ہیں. فاروق فیصل ہیں مظفر آباد سے, ان کے خلاف بہت زیادہ پہلے بھی ہمیں جو کمپلینٹس آئی ہیں بیسیکلی وہ فاروق فیصل کے نام سے آئی ہیں کہ جی انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کچھ کیا. اور پھر اسی طرح وسیم جو اکاڑا سے ہیں, یعنی دیکھیں آپ وہ ایریاز ہیں جہاں پر نوجوان نسل ہو سکتا ہے پڑھے لکھے بھی ہوں, ان پڑھ بھی ہوں, لیکن وہ بیکورڈ ایریاز ہیں جہاں پہ لوگوں کو شاید اس طرح کا علم نہیں ہے. اور پھر ہمارے ادارے, بہت سے ادارے ہیں, اگر ان کے ہیلپ لائن میں چلے جائیں,
اب بڑا آسان ہو گیا ہے اب، کیونکہ پاکستان پورٹل موجود ہے، آپ شکایت کر سکتے ہیں 2-3 دن بعد 4 دن بعد آپ کو پتہ چل جائے گا. اور جس چیز میں بھی آپ کو بہت تیزی سے کہا جائے ڈیفینیٹلی اس میں پھر دیکھنا ضروری ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہماری نوجوان نسل جس کو پہلی دفعہ کوئی جاب کا ایکسپوجر ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ تو اس چکر میں نہیں جائے گا. لیکن کیا پیغام دینا چاہیں گے غلام رضا صاحب کو، فاروق جو فیصل فاروق ہیں، پھر وسیم ہیں، اور اس طرح کے کئی لوگ ہیں جن کے 20-25 ہزار لوگ جن کے فیس دیکھ کے انہوں نے پیسے دیے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوگا فیوچر میں؟ ہوا تو غلط ہے. جن لوگوں جو پہلے سے لوگ لگے ہوئے تھے، میں اگر ان کو علم ہے کہ یہ ہونا ہے اور پھر بھی وہ پیسے لوگوں سے لیتے رہے ہیں. میں یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جی مجھے بہت سارے لوگوں سے مل کے یہ افسوس بھی ہوا اور مجھے عقل بھی آئی کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ فیک ہے. مجھے اللہ جانتا ہے کہ مجھے اس وقت مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا جال ہے. اور وہ مگر بہت سارے ہمارے نوجوان ایسے ہیں کہ جو مختلف کمپنیوں میں پہلے بھی کھیل چکے ہیں اور اب بھی کھیل رہے ہیں اور آگے بھی کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میری ان سب احباب سے یہ درخواست ہے کہ اللہ کے واسطے لالچ نہ کریں. اگر آپ اس میں پھنس گئے ہیں تو ابھی بھی موقع ہے کہ جی آپ ارباب اختیار کے سامنے، ایجنسیوں کے سامنے آئیں، ثبوت لے کے آئیں. یہ جو اکاؤنٹس بھیجے ہیں یہ مجھے غلام رضا نے بھیجے ہیں، میں اس کو داد دیتا ہوں. وہ غریب آدمی ہے، اس نے یہ سارے ڈیٹیلز میرے ساتھ شیئر کی ہیں. فیصل فاروق نے شیئر کی ہیں. یہ 2 بندوں کے میں نام لوں گا، میں ان کے خلاف بات نہیں کرتا. مجھے نہیں پتا کہ ان کی انوالومنٹ کہاں تک ہے، مگر جہاں تک میرا نالج ہے انہوں نے بھی کوئی انوالومنٹ فراڈ نہیں کی. لیکن ابھی انہوں نے ودراول بند کر دیا. ذرا شروع میں پونجی اسکیم میں پیسے دیے جاتے ہیں، میکسیمم پیسے آتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں لوگوں کو، جواب کیا دیتے ہیں؟ ابھی یہ مختلف ہیلے بہانوں سے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. ہم نے تو ان کو کہا، میں نے تو اور فیصل فاروق نے 7 تاریخ سے جب سے ہمیں فائنل ہو گیا تو ہم نے گروپ بنائے اور مختلف طریقوں سے اوپنلی اور انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی سب لوگوں کو کہا کہ جی ایک پیسہ ریچارج نہ کریں، کوئی انویسٹمنٹ نہ کریں، کوئی شیئر نہ خریدیں. اب یہ مختلف طریقوں سے لوگوں کو ورگلا رہے ہیں. کبھی ان کو جو ہے نا اسپیشل پرائز دے دیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں اس میں اور پیسے ایڈ کریں. ابھی جو لیٹسٹ مجھے لوگوں نے بتایا، میرے جو دوست میرے ساتھ مدد کر رہے ہیں سسٹم کے اندر، ابھی انہوں نے یہ کہا جی کہ جو نچلے والے لیول ہیں ان کو دے رہے ہیں وڈرال، مگر ساتھ کہتے ہیں جب وہ پورا کر دیں تو اس کے بعد کہتے ہیں جی کہ 4 اور ممبر بنائیں پھر آپ کا وڈرال ملے گا. تو یہ 5 تاریخ سے جب ان کو شک پڑا ہے کہ جب ان کے خلاف ہو گئے ہیں تو انہوں نے 6-7 تاریخ کے بعد میرا نہیں خیال کہ کسی کو وڈرال دیا ہے. اب یہ لوگوں کو دھمکی دے رہے ہیں جی کہ جو لوگ نام نہیں دیں گے ان کا ہم فریز کر دیں گے اور پاکستان میں چیریٹیز کو کر دیں گے. سو بیسیکلی جس طرح آپ نے بالکل صحیح کہا کہ شروع میں یہ لوگوں کو پھنسا لیتے ہیں، پھر ان کو مختلف ہیلے بہانوں سے بلیک میل کرتے ہیں، اور لوگ جنہوں نے پیسے پھنسائے ہوتے ہیں وہ جوئے کی طرح اس لالچ میں کہ اور شاید نکل آئیں اور داؤ کھیلتے ہیں. تو میری سب دوستوں سے یہ گزارش ہے، چاہے وہ ان کے پیسے ڈوبے ہیں، جو بھی ہوا ہے، خدا کے واسطے اور نہ اس میں گھسیں. نقصان ہوا ہے، میں بہت شرمندہ ہوں، میں بہت معذرت خواہ ہوں اگر میری وجہ سے کسی کا نقصان ہوا ہے، حالانکہ میں نے کسی سے ایک پیسہ نہیں لیا. مگر میری گزارش یہ ہے، میری درخواست یہ ہے، میری تاکید یہ ہے کہ اللہ کے واسطے اور پیسے اس میں نہ پھنسائیں. اللہ تعالیٰ نقصان پورا کرے گا، میرا بھی آپ کا بھی. عزت سب سے بڑی چیز ہے اور ایمان سب سے بڑی چیز ہے. بالکل، بہت شکریہ. یہ ہمارے ساتھ سعید ظفر ڈار صاحب بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہیں، اور ان کا نام بہت زیادہ استعمال ہوتا رہا ہے. ہمیں بھی یہی میسیج دیا گیا جناب کہ یہ تو پاک آرمی کے لوگ ہیں اور آرمی آئے گی تو یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود ہم نے کوشش کی ان سے رابطہ کرنے کی، رابطہ نہیں ہوا. تو ویڈیو میں ہم نے 2 دفعہ ان کا ذکر کیا، پھر انہوں نے خود ہم سے رابطہ کیا، اور ڈیفینیٹلی جو انہوں نے تمام صورتحال دی اس سے پہلے یہ مختلف اداروں میں جا چکے تھے، انہوں نے پہلے ہی کمپلینٹس کی جا چکی تھی. ادروائز ہمیں بھی شک ہوتا کہ شاید یہ ابھی تک انوالو ہیں، لیکن جب صورتحال ہم نے دیکھی کہ اس سے پہلے یہ بہت سے اداروں میں دے چکے ہیں، اور پھر یہ خود چل کے آئے، تمام تر انہوں نے ڈاکومنٹس ہم سے شیئر کیے. اور انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاکستانی جو ہیں، اگر یہ سارے مل کر جن لوگوں کے ساتھ ابھی اب دیکھیں مزید بھی لوگوں سے فراڈ ہو رہا ہے، اور اس طرح کے کئی کمپنیز ہیں، نہ صرف اس کو روکیں بلکہ جو اس میں مین اگر کلپرٹس ہیں، اگر باہر سے بیٹھ کے لوٹنے والے لوگ ہیں، اور کب تک وہ لوٹتے رہیں گے. مختلف طرح کی کمپنیز بنائی جاتی ہیں، آن لائن فراڈ ہوتا ہے، پاکستانی استعمال ہوتے ہیں، اور استعمال ہونے کے بعد وہ اپنے کئی دوستوں کو استعمال کرنے کے بعد وہ فٹ پاتھ پہ آ جاتے ہیں، اور پھر بات یہاں رکتی نہیں ہے، بات بہت آگے تک چلی جاتی ہے، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں. یہاں تک جو B4U والا کیس میں آپ کو 1-2 بتاؤں کہ طلاقیں تک ہوئی ہیں کہ فیملیز کے اندر سے پیسہ پورا کا پورا اٹھا کے دیا گیا ہے کہ جناب پر منتھ اتنا پیسہ آ رہا ہے، اور اس کے بعد ایک مائنڈ سیٹ ہے جو فراڈ کرتا ہے اور وہ لوگوں کو استعمال کرتا ہے. تو آپ سے بھی ریکویسٹ یہی ہوگی کہ نہ صرف نبولا
بلکہ اس سے ملتی جلتی جتنی بھی ہیں ان کے خلاف آواز اٹھائیے، FIA میں جائیے، SCCP سے پوچھیے، آپ کے پاس بہت سے پلیٹ فارمز ہیں. اور ایون میں کوشش کروں گا ہم اپنا واٹس اپ نمبر آپ سے شیئر کریں گے، آپ اس میں بتائیے، ہمیں بتائیے کہ جناب یہ کمپنی آئی ہے، ہمیں اس میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. ہماری ٹیم آپ کو 2 گھنٹوں میں بتا دے گی کہ وہ آپ کو کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. بڑا آسان ہو گیا ہے ان تمام تر چیزوں سے، اور لوگوں کو بچائیے. تو یہ ہم آپ سے ریکویسٹ یہی کریں گے. اپنے ملک کا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. شکریہ.